الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حضرات گرامی قدر واجب صدر احترام بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مقدس میں سے سورۃ حشر کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا مفہوم مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر 3 قسم کی مخلوق تخلیق فرمائی ہے۔
ایک ایسی مخلوق ہے جس کو عقل اور شہوت عطا فرمائی، ایک ایسی مخلوق ہے جس کو صرف عقل عطا فرمائی، اس کے پاس شہوت نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق تخلیق فرمائی جس کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول وہ مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جس کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، جس نے شہوت کو عقل کے تابع کیا، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو قبول کیا اور اس کو مانا، وہ اللہ کی وہ مخلوق، اللہ کی وہ پیدا کی ہوئی نسل فرشتوں سے بھی درجہ لے گئی، مگر اللہ نے پھر اس کے مقابلے میں جو ایسی مخلوق فرمائی جس کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کھانے پینے سے وہ پاک ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ اولاد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں، وہ جانور ہیں جو کھاتے پیتے ہیں مگر ان کے پاس عقل اور شعور نہیں۔ ان تینوں چیزوں کی مجموعے کو اللہ نے اپنی اس امت کے اندر تخلیق فرمایا۔ اس امت کے بھی اللہ تعالی نے 3 حصے فرمائے، ان 3 حصوں کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے لیے تکالیف پہنچی، مصائب پہنچی، کفار مکہ نے انہیں تنگ کیا، حتیٰ کہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنی جائیداد چھوڑنی پڑی، اپنے وطن کو قربان کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ ایک تو وہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی، ایک وہ ہے کہ جن کے پاس یہ ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے ان کو پناہ دی، کیونکہ مہاجر کو پناہ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کفار مکہ کا بھی ان کو خطرہ تھا، ان کی دشمنی کا، اور پھر وہ کوئی مالدار نہیں تھے، اپنا سارا سامان چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ ان کی ہر قسم کا انتظام انصار مدینہ کی ذمہ تھا۔ ان 2 کے علاوہ ایک اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، وہ نہ انصار ہیں نہ مہاجر ہیں، ان کے بعد آنے والی جو مخلوق ہے وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ان تینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 صفتیں تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی بیان فرمائی، 4 صفتیں انصار کی بیان فرمائی، ایک صفت صرف آنے والی مخلوقات کی ذکر فرمائی۔ تو سب سے پہلے ان مہاجرین کا درجہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین، ان مہاجروں کا ذکر ہے جو فقیر ہو کر آئے، حالانکہ گھر میں وہ مالدار تھے، مگر جب گھر بار چھوڑ کر آئے تو اللہ نے انہیں فقیر فرمایا۔ فرمایا گیا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں میں سے اور اپنے مالوں میں سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے، مال چھوڑا اور اولاد چھوڑی، تو اللہ نے ان کو انعام بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد بھی کیا، ہجرت کر کے گھر نہیں بیٹھے رہے، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کی، صرف مال اور بیوی بچے قربان کر کے انہوں نے آرام نہیں کیا۔ وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں۔
تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجے بہت بلند ہیں. تو اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی سرٹیفکیٹ، بہت بڑی سند عطا فرمائی کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو مہاجرین کی صفت میں اللہ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ فقیر ہو گئے، مالدار بھی تھے، کئی لوگ بہت بڑے امیر تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں سے نوازا ہے. یہ صاحب الہجرتین ہیں. ایک ہجرت انہوں نے حبشہ کو کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی اس وقت. حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ 13 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، مکہ سے حبشہ چلے گئے تھے. اسی لیے ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے کہ 2 ہجرتوں والے، ایک حبشے کی ہجرت ہے اور ایک ان کی مدینہ منورہ کی ہجرت ہے. اسی طرح ان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 صفتیں ان کی ہیں. ایک تو ہجرتیں 2 ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے اوپر اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. فرمایا ان کی کوئی اور غرض نہیں تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے تھے، اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے. دوسری صفت بیان فرمائی کہ مہاجر جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی دنیا کا انعام تو فرمایا کہ فضل ہے، اللہ کے رزق کو یہ تلاش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مکہ کے اندر رہ کر اپنے رزق کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ مکہ میں رہیں گے تو اللہ رزق دے گا. نہیں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے جو ہمارا رزق ہے وہ وہاں بھی ہمیں ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میری وسیع ہے، جہاں ہجرت کا حکم ہے وہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم ہجرت سے کیوں گھبراتے ہو. پرندوں کو دیکھو، تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے، نہ کوئی ہمارا واقف کار ہے جہاں جائیں گے، نہ کوئی رزق کا بندوبست ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی جانور دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے زمین کے اوپر جس کا رزق میں نے مقرر نہ کر دیا ہوں. تو جب اللہ فرماتے ہیں رزق میرے ذمہ ہے، ہر جانور ذی شعور کو دیکھو کہ جب بھی وہ رات کو واپس آتا ہے تو اپنے پاس کوئی کما کے رزق نہیں لاتا. صبح کو اٹھتا ہے پھر اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے، اور شام کو پھر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے فضل کو اور میری رضا کو ڈھونڈتے ہیں. صرف ان کی غرض یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، خدا کی رضامندی ان کا مقصود ہے. دنیا کی زندگی انہیں پیاری نہیں، نہ مال پیارا ہے، نہ بیوی بچے پیارے ہیں، نہ وطن پیارا ہے. آگے فرمایا تیسری صفت ان کی یہ ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے یہ تیار ہو گئے. اللہ تو کیونکہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی مدد کی کسی کو کیا ضرورت. اللہ کے دین کی مدد، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ جہاد کرتے ہیں. تو اللہ نے دین کی مدد کو اپنی مدد ذکر فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ دین میرے کی پیروی کر رہے ہیں، میرے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، تو اس لیے سمجھو کہ یہ میری مدد کر رہے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 3 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی. اگلی آخری چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جو کل جماعت ہے، چاہے ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے، وہ سچا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی ہے، تو انہوں نے اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اس کو سچا کر کے دکھایا. کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے کلمہ پڑھ کر پھر کفر کیا ہو، کوئی مثال نہیں ملتی. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے ہیں.
تو علماء نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کو سچا نہیں مانتا اس کا ایمان کامل نہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرما دیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ جو خدا کے سچے کہے ہوئے کو سچا نہ کہے تو اس کے ایمان تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کہ خدا نے ان کو سچا کہا ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ جو نبی سچائی کے ساتھ آیا، نبی خود سچا ہے اور نبی کی تصدیق کرنے والے بھی اللہ فرماتے ہیں سچے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ تو متقی ہیں، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین کی یہ 4 صفتیں ہیں، جو ان صفتوں کے ساتھ متصف ہے وہی سچا ہے۔ اب اللہ نے انصار کا ذکر فرمایا جو دوسری جماعت ہے، فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو گھروں میں رہے ہیں ایمان کے ساتھ ان سے پہلے۔ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کو دار الایمان فرمایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا درجہ مکہ معظمہ سے زیادہ ہے، ان کے نظریے کے مطابق۔ وہ فرماتے کیوں زیادہ ہے؟ کہ مکہ تلوار سے فتح ہوا ہے اور مدینہ منورہ ایمان سے فتح ہوا ہے۔ اس لیے کہ مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہمان رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو بھی حملہ آور مدینے پر ہوا ان کی سرکوبی کی، ان کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ تو ساری جتنی بھی جنگیں ہیں کفار مکہ نے مدینہ منورہ میں آ کر لڑی ہیں، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، یہ ساری جتنی بھی جنگیں ہیں کفار مکہ نے مدینہ منورہ میں آ کر لڑی ہیں۔ اور مدینے والوں کو پہلے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہجرت کے لیے لے جا کر مدینہ منورہ میں کتنی مشکلات میں پھنسیں گے، کتنی تکالیف ہمیں پہنچیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ تم مجھے تو کہہ رہے ہو کہ آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، مگر میرے آنے سے تمہیں تکلیفیں ضرور اٹھانی پڑیں گی۔ تو سارے صحابہ جتنے بھی تھے بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولیٰ میں، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو بھی مصیبت آئے گی ہم برداشت کریں گے، آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اپنے گھروں کے اندر، یعنی انصار مدینہ، یحبون من ہاجر الیہم، وہ دوست رکھتے ہیں ان کو جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی مہاجرین کے ساتھ ان کا پیار ہے، وہ ان کو محبوب سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کے اوپر فتح حاصل کی، یہودیوں کے اوپر، بہت سا مال غنیمت آیا۔ پہلے تو جو مہاجر تھے وہ انصار کے ذمہ تھے، کوئی کسی کے ذمہ کوئی کسی کے ذمہ، ان کے اخراجات، ان کے گھر کا انتظام ان انصار نے کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا ان کا، مگر جب یہ مال غنیمت آیا بنو قینقاع بنو نذیر کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے، اوس بھی خزرج بھی، سارے مدینے والے اکٹھے ہو گئے جو بھی تھے مسجد نبوی کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، حضور نے فرمایا بھائی انصار تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم نے انصار کو جگہ دی، مہاجرین کو جگہ دی، ان کے کفیل بنے، ان کو مکان دیے، ان کو کھجوریں دی، ان کے زمین کے اندر تم نے ان کو اپنا حصہ دیا، بڑا تمہارا شکریہ ہے، مگر اب مال غنیمت بہت آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو مال غنیمت تمام جو مہاجر و انصار ہیں میں ان میں تقسیم کر دوں، اور جن مکانوں میں تمہاروں میں یہ رہتے ہیں یہ بدستور رہیں گے، اگر تم چاہو تو تم انصار مال غنیمت میں سے کچھ نہ لو، میں ان مہاجرین کو مال غنیمت دے دیتا ہوں اور مکان یہ اپنے بنا لیتے ہیں، تمہارے گھروں کو مکانوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب سارے صحابہ اکٹھے تھے، انصار قربان جائیے،
ان میں سے دو جو جلیل القدر صحابی تھے دونوں کا نام معاذ ہے. دونوں معاذ جو تھے وہ سردار تھے قبیلوں کے, معاذ بن جبل اور دوسرے بھی معاذ ہیں. وہ دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں مال غنیمت بھی نہ دیں, یہ سارا ان میں تقسیم کر دیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہم تو گھر بار والے ہیں, مقیمی ہیں. آپ مال غنیمت بھی ان کو تقسیم کر دیں اور ہمارے مکان بھی بدستور ان کے پاس رہیں, ہم وہ مکان واپس نہیں لیتے اور نہ ہمیں مال غنیمت کے حصے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے متعلق اسی آیت مبارکہ کے اندر ان کی توصیف آئی, ان کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یحبون من ہاجر الیہم, یہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ یہ دوست ان کو دوست رکھتے ہیں. یہ دوستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق ان کو دیا تھا وہ حق بھی نہیں لیا, جو اپنا حق ان کے پاس تھا وہ بھی معاف کر دیا. آگے فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجہ, ان کے دل کے اندر کسی قسم کی حاجت نہیں, کوئی خواہش نہیں. کہ حالانکہ دنیا تو پیسے کے اوپر جان دیتی ہے, وہ لوگ ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی, ایسا تو نہیں کہ وہ کھانے پینے سے پاک تھے, کوئی فرشتے تھے, وہ بھی انسان تھے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور مہاجرین کے ساتھ ان کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے اپنی حاجتیں ختم کر دی. اللہ نے فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجہ, ان کے دل کے اندر کوئی حاجت نہیں, کوئی خواہش نہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, جو ان کو دیا گیا ہے وہ بھی نہیں لیتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنی جان پر بھی وہ قربان کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہے. یہ تو وہ لوگ تھے نا جنہوں کو ضرورت نہیں تھی, سردار تھے, مگر غریبوں کی حالت دیکھو کہ وہ کس طرح کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زوجہ مطہرہ کے گھر آدمی بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کچھ کھانے پینے کی ہے. گیا, جا کر پتہ کیا تو اندر سے آواز آئی کہ پانی کے سوا اور کچھ نہیں جو کسی مہمان کو دیا جائے. دوسرے ازواج مطہرات کے گھر بھیجا آدمی, وہاں سے بھی خالی. تیسرے سے چوتھے سے, حتیٰ کہ ساری ازواج مطہرات کے گھر میں سے کوئی چیز نہ مل سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جا اس کو کھلا دے, یہ بھوکا ہے. وہ صحابی گھر لے گیا, قدرت خدا کی اس کے گھر بھی اتنا ہی کھانا تھا جتنا بچے کھا سکتے تھے. ان کے ماں اپنی نہ بیوی کے کھانے کا کچھ تھا نہ مرد کے کھانے کے لیے کچھ تھا. مہمان بھی ہے. اب اس نے بیوی سے کہا کہ بھئی دیکھو مہمان ہے, یہ بھوکا ہے, ہم اکٹھے کھائیں گے, جب کھانا شروع ہو جائے تو یہ جو دیا ہے اس کو بجھا دینا, پھونک مار دینی بتی اوپر کرنے کے بہانے کسی طریقے سے. ہم اپنا منہ ہلاتے رہیں گے, یہ کھاتا رہے گا, یہ کھا لے گا, اسے پتہ نہ چلے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. تو مہمان میں روٹی کھا لی, انہوں نے کھانا نہ کھایا, بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو جب صبح کو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو نے جو معاملہ کیا ہے اللہ نے مجھے اطلاع دے دی, اللہ نے مجھے متنبہ کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ جو بات انہیں اپنی ضرورت کی ہے وہ بھی اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں چاہے ان کو ضرورت بھی ہے. تو تیری اطلاع مجھے مل گئی ہے, اللہ تعالی نے تیری صفت قرآن میں بیان فرما دی. قیامت تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور تیری یہ بات ذکر ہوتی رہے گی کہ ایسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بچے بھوکے رکھے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ انصار کی نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جو آدمی بھی اپنی جان کو بخل اور کینے سے بچا لیتا ہے وہ آدمی کامیاب ہے. شح کہتے ہیں بخل کو اور کینے کو. یہ دو بیماریاں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہیں اور جن کا علاج قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کینہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کسی کے ساتھ بغض رکھنا,
کسی کے اپنے دل کے اندر برائی رکھنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دل میں سوچا کون سا ایسا آدمی ہے جو آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو یہ صحابی آیا، اس کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا، اور بغل میں جوتا لیے ہوئے تھا۔ آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ صحابہ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر انہوں نے توجہ رکھی کہ حضور نے فرمایا تھا جو آدمی آئے گا وہ بہشتی ہے۔ دوسرا دن ہوا تو مجلس اسی طرح لگی تھی، حضور نے پھر فرمایا کہ جو آدمی اب آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا پھر بھی وہی آدمی آیا، اور اسی صورت میں آیا کہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بغل میں جوتا لگایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ تیسرا دن ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں اس کا پتہ کروں، ٹو لگاؤں کہ یہ آدمی کیسا عمل کرتا ہے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، کوئی ایسا عمل اس کا ہے؟ کیونکہ صحابہ جو تھے وہ عمل کرنے میں حریص تھے کہ جو آدمی نیکی کرتا وہ آدمی دوسرا جو دیکھتا اس کو تو اس کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، انہوں نے ذکر فرمائی کہ میں نے خیال کیا کیوں نہ ہو کہ اس ایک رات اس کے پاس رہوں۔ انہوں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، میں نے گھر جھگڑا کیا رکھا ہے، میں لڑ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ 3 دن میں آپ کے پاس مہمان رہوں۔ اس صحابی نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے، 3 دن کا مہمان تو ہوتا ہی ہے، 3 دن میرے پاس رہ جانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو لیا، رات کو میں رہا اس کے پاس، اس نے مجھے کھانا کھلایا، میں دیکھتا رہا، اس نے عشاء کی نماز اسی طرح پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر کے الحمد پڑھ کے کل شریف پڑھ کے وہ بھی سو گیا۔ ساری رات سویا رہا، اس نے کوئی تہجد وغیرہ کوئی نفلی عبادت نہیں کی۔ صبح کو اٹھا، اذان آئی، اسی طرح دعا پڑھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر کام میں لگ گیا۔ 3 رات میں نے اسے دیکھا، اس نے کوئی نفلی عبادت نہیں کی، ایسے بس جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز پڑھتا، اور کسی کے ساتھ فضول بات نہیں کرتا تھا۔ تیسرا دن جب ہوا، میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تو نے اپنی غرض نہیں بتائی، تو کیوں رہا تھا میرے پاس؟ میں نے اسے عرض کیا کہ بھئی حضرت بات یہ ہے، میں اس غرض سے آیا تھا کہ 3 دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ آدمی ہے، تو میں یہ خیال کر کے آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو اس صحابی نے عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر جب میں تھوڑی دور چلا تو اس نے پھر مجھے بلایا، میں واپس آیا، کہنے لگا بھئی بات یہ ہے میرے پاس صرف ایک عمل ہے کہ میں کسی کے متعلق کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ تو میرا بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور جو کافر ہے کافر کے متعلق بھی میرا کفر کی وجہ سے اس کے ساتھ کینہ ہے۔ البغض فی اللہ والحب فی اللہ، ویسے میں بھی اس کا برا کر کے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتا، مال کو خرچ نہیں کرتا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے ذمے مخلوقات لگائی ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، ان کے اوپر اگر خرچ نہیں کرتا تب بھی گناہ گار ہے، یہ بھی بخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی جان پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، بھوکا رہے، مال جمع کرے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ مالدار ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، وہ بھی بخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات جمیل ہے، اللہ جمیل یحب الجمیلہ،
میری ذات خوبصورت ہے، میں تو اچھے صفائی پسند آدمی کو پسند کرتا ہوں، تو اللہ کی ذات انسان کو بری حالت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتی۔ انسان کو جو اللہ فرماتے ہیں میں نے رزق دیا ہے، انسان کو چاہیے اس رزق کا اظہار اس کے وجود سے ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، مگر اس کے وجود کے اوپر یہ تو ظاہر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بخیل بنے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنے بچوں پر خرچ نہ کرے، تو اس کو شح کہا جاتا ہے، بخل کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، جس نے اپنی جان کو بخل سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بندہ بھی کامیاب ہے۔ اب یہ دو لوگ ہو گئے، مہاجرین اور انصار۔ 4 صفتیں مہاجرین کی ہیں، 4 انصار کی ہیں۔ اب تیسری قسم ہے کہ مہاجر بھی اس وقت تھے، انصار بھی اس وقت تھے۔ وہ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، مدینے والوں نے ان کی حفاظت کی، ان کے ساتھ آؤ بھگت کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا فرما دیا۔ اب یہ تیسری مخلوق ہم ہیں، یہ ساری امت بعد میں آنے والے، اللہ نے ان کے لیے ایک قانون مرتب فرما دیا۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، نہ تو وہ انصار ہیں نہ مہاجر ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، ہم اور تم۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کی ایک ڈیوٹی لگائی اللہ نے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں کہ اللہ ہمیں بخش، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں مر گئے ہیں۔ کون؟ صحابہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے لے کر اب تک، اور حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان کی حالت میں پہلے چلے گئے۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم صحابہ کے حق میں بخشش کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے اور کوئی نہیں۔ اعمال کے متعلق تو وہ جو کر گئے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے متعلق کسی کے متعلق کچھ کہیں، کسی کے متعلق کچھ کہیں، ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ ہماری ڈیوٹی جو خدا نے فرمائی وہ یہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا، عرض کی کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت عثمان کے حق میں کوئی اچھا نظریہ نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ تو مہاجر ہے؟ تو اس آدمی سائل نے کہا نہیں جی میں مہاجر نہیں ہوں۔ پھر پوچھا تو انصاری ہے؟ کہنے لگا میں انصاری بھی نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تو نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، تو تیرا کام ان کے متعلق پوچھنا نہیں ہے، تیرا کام ہے ان کی بخشش طلب کرنا۔ اور آپ نے پھر یہ تلاوت فرمائی آیت مبارکہ کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ مجھے بھی بخش جو مجھ سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کو بخش۔ ان کے حالات معلوم کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، تو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، کیا عمل تھے اس کے، عمل تو خدا جانے، خدا کا کام جانے، یہ بات تیرے ذمہ کی نہیں ہے۔ تو نے ان کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، اس لیے ان کی جو بخشش ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صداقت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ان کی بخشش طلب کرنی تمہارا حق ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا، یہ ساری امت کا حق یہی ہے کہ صحابہ کے متعلق بخشش طلب کریں، اور جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم سے پہلے، ان کے لیے بخشش طلب کریں، مومنین کے لیے، ماں باپ کے لیے، تمام جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے فرمایا ایک کام یہ ہے، دوسرا کام بھی فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اے اللہ یہ بھی دعا ہے، خدا سے طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ ایک تو ان کو بخش دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ان کا کوئی بغض نہ ہو، کوئی برائی ان کی میرے دل میں نہ آئے۔ کیوں؟ کسی کی برائی دل میں آئے تو انسان کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی نیک بندے کے متعلق اگر ہم برا سوچیں تو اللہ تعالیٰ
اس بندے کے عمل ختم کر دیتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے متعلق کیوں غلط رویہ اختیار کیا, کیوں غلط نظریہ رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, کہ جو بھی ایمان والے ہیں, جو بھی ایمان والے ہیں ان کی میرے دل کے اندر برائی نہ ہو. غل کہتے ہیں بغض کو, کہ میرے دل کے اندر ایمان والے کے متعلق بغض نہ ہو. یہ وہی بات آئی جو پہلے آئی تھی کہ جس نے اپنے آپ کو کینے سے بچا لیا وہ بندہ کامیاب ہے. اسی لیے یہ دعا آخر میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو باقی امت ہے اس کا کام یہ ہے کہ اپنے دل کی برائی کو اللہ سے معافی طلب کرے کہ اے اللہ میرے دل کے اندر کسی نیک بندے ایمان والے کی برائی نہ آئے. جو بھی ایمان والا ہے تیری ذات کو مانا ہے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو مانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, یا اللہ تو اسے بخش دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تو جو بھی مومن ہے جو بھی مومنات ہیں ساروں کو بخش دے. والمسلمین والمسلمات, جو مسلمان عورتیں ہیں مسلمان مرد ہیں ساروں کو اللہ بخش دے. اس میں تخصیص نہ والدین کی ہے نہ بڑوں کی ہے نہ چھوٹوں کی ہے, ساری امت کی دعا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی خاص بندے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے تو میری رحمت کو قید کر دیا, کہ ایک بندے کے لیے مانگتا ہے. جس نے سارے لوگوں کے لیے مانگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ساری دنیا کا خیر خواہ ہے. اس کا تو ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کلمہ گو لوگوں کو بخش دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بخش دیا, یہ تو خیر خواہی لوگوں کی چاہتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ربنا اغفر لی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے بخش, ربنا اغفر لنا کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش, ساروں کو بخش دے. یا یوں کہے کہ مجھے بھی بخش سارے لوگوں اوروں کو بھی بخش, ربنا اغفر لی ولنا, کہ ہمیں بھی بخش, مجھے بھی بخش سارے لوگوں کو بھی بخش دے. تو ایسی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مقید نہ کرے, مخصوص نہ کرے, ساری امت کے لیے کرے, وسیع کرے کام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ بندہ میری مخلوق کا خیر خواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کینہ اور بغض یہ اتنی بیماری ہے کہ اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھو ایک قصہ ہے, بات ختم کرتا ہوں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, حابیل و قابیل. اللہ نے حکم دیا کہ وَإِن تَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, کہ تم قربانی کرو. قربانی اللہ فرماتے ہیں ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہ ہوئی, کیونکہ اس کا مال حلال نہیں تھا. وہ دھوکہ بازی کرتا تھا, گندم ایسی بیچتا تھا, جب پانی میں تر ہو جاتی تھی تو فروخت کرتا تھا. اللہ تعالی نے اس کی قربانی قبول نہ کی, اور جو حلال کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق پورے کرتا تھا, صحیح چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, اس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی. فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو بھائی کو کہنے لگا کہ میری قربانی قبول نہ کرے, نہیں کی, نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تو تجھے قتل کر دوں گا. یہ کینہ اس کے دل کے اندر آ گیا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین, تو اس قابیل نے کہا حابیل کو کہ اللہ تو قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. تو نے حرام مال سے قربانی کی, یہ کیسے قبول ہوتی؟ میں نے پرہیزگاری سے یہ مال جمع کیا تھا, اس کو خرچ کیا, اللہ نے میری قربانی قبول کر دی. اللہ فرماتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. وہ بھائی حابیل کو کہنے لگا, قابیل جو تھا, کہ بھئی تو اگر مجھے قتل بھی کرے گا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو اس نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا, اس بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, جس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کینے کی وجہ سے دنیا میں جو بھی قتل ہوتے ہیں اس کے کھاتے میں بھی قتل پڑتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ رواج نکالا تھا قتل کرنے کا. پہلے پتہ بھی نہیں تھا کس طرح قتل کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ قتل کرنے لگا تھا, لکھا ہے کہ اسے طریقہ نہیں آتا تھا میں جیسے کس طرح قتل کروں. شیطان آیا, اس نے کہا نیچے پتھر رکھ اوپر پتھر مار پھر یہ مرے گا. تو اس نے شیطان کی اس تعلیم سے حضرت قابیل کے
نیچے پتھر رکھا، اوپر پتھر مارا اور پھر اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کینہ ہے، یہ جو بغض ہے، اس کی وجہ سے اس کے سارے جو پیغمبر کی اولاد ہونا بھی اس کے کام نہ آیا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھا، بیٹا تھا، مگر اس کو کوئی فائدہ نہ ملا۔ تو یہ بغض اور کینہ یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس چیز دیکھی اور خواہش ظاہر کی کہ یہ میرے پاس ہو، اس کے پاس نہ ہو، اسے کینہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو، اس کے پاس نہ ہو۔ اگر یہ خواہش ہو کہ اس بھائی کے پاس بھی یہ چیز ہو، میں خوش ہوں، مگر اللہ مجھے بھی ایسی دے دے، اسے کینہ نہیں کہتے، اسے غبطہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواہش کہ اللہ مجھے بھی کار عطا فرما، اس کو دی ہے، یہ کار پہ پھرتا ہے، مجھے بھی کار ملنی چاہیے۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں۔ اگر یہ خواہش دل میں کرے کہ اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو تو یہ بری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تینوں قسم کی جو مخلوق ہے ان کا ذکر فرمایا کہ ایک مہاجر ہیں، ایک انصار ہیں، تیسری مخلوق جو ان کے بعد آنے والی ہے۔ مہاجرین نے بھی اپنا کام کر کے دکھلا دیا، انصار نے بھی اپنا کام کر کے دکھلا دیا۔ وہ دونوں فرقے جو تھے، دونوں جماعتیں جو تھیں اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب یہ جو آخری جماعت ہے والذین جاؤوا من بعدہم والی، یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ ان کی ڈیوٹی بھی یہ قیامت تک رہے گی۔ کہ جب قیامت آئے گی تو من بعدہم ختم ہوں گے، قیامت تک تو یہ سلسلہ چلنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں اور اپنے دل سے کسی کے متعلق بغض اور کینہ نہ رکھیں، کسی بھائی کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بہت ہے، آپ نے فرمایا جو کسی کے ساتھ 3 دن کلام نہیں کرتا اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے 3 دن تک۔ یعنی جو کس کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے۔ صحابہ کی مثالیں بہت ہیں، اب یہ بات بہت بڑی لمبی ہے۔ سیرت صحابہ جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ صحابہ کے کیا کیا طریقے تھے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی سی رنجش بھی ہو جاتی تو صحابہ چل کر اس کے دروازے پر آتے اور معافی مانگتے اس سے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کفیل بنایا ہے کہ ہم وہ ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ آگے جو آخری لفظ ہے وہ بہت بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ربنا انکا رؤوف الرحیم، کہ اللہ تو بہت مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، کہ تیری ذات تو رحیم ہے۔ ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش، ہم سے جو پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کو بھی بخش۔ اب تیری ذات رؤوف رحیم ہے، ہماری دعا قبول فرما اور انہیں بھی بخش، ہمیں بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عزت عظیم الصفات اسمی السمات کبیر الشان
جليل القدر في ذكر مطاع الأمر جليل البرهان حكيم الاسم عزيز الحلم وسيع العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. لا تقنطوا من رحمة الله فهو أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقواهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا. فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله من نهان سلطان الله في الأرض يهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله المستعان على ما تصفون.